لوگوں صفوں میں فاصلہ مت چھوڑو وگرنہ اللہ تمہارے دلوں کے فاصلے کو کم نہیں کرے گا. یہ میرے نبی کا ارشاد گرامی ہے. اگر آپ بھی نہیں سمجھے, اس غلط فہمی سے نہیں نکلے, تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سینے سے لگا لیجئے. یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا واللہ انی احبک یا معاذ. میں اور آپ یہ کہیں کہ میری تن من دن جان میرے نبی پہ قربان ہے تو سمجھ آتی ہے. اگر میرا نبی اپنے کسی امتی کے لیے کہہ دے کہ میں تجھ پہ قربان, تو اس بندے کی قسمت کے کیا کہنے. فرمایا واللہ انی احبک یا معاذ, اے معاذ رب کعبہ کی قسم تیرا نبی تجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ وہ معاذ ہے کہ نبی جب بھی کسی لشکر کو مدینے سے روانہ کرتے ہیں تو مسجد نبوی سے ہی روانہ کر دیتے ہیں. لیکن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو میرے نبی معاذ کی اونٹنی کی مہار تھام کے مدینے سے کافی میل دور جا کے معاذ کے ساتھ باتیں کرتے جاتے ہیں, معاذ کو سمجھاتے جاتے ہیں. ان معاذ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا عالم امتی بالحلال والحرام, میری امت کا پڑھا لکھا عالم دین حلال اور حرام کی سب سے زیادہ تمیز کرنے والا معاذ بن جبل ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے روز معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. آپ فضیلتیں دیکھیں, بندہ جب کسی سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے تو اپنے دل کی بات اس کو بتا دیتا ہے, ہر وہ کام اور نصیحت اس کو کر دیتا ہے جو دیر بدیر اس کے فائدے کے لیے ہو. ہر اس کام کی اس کو وصیت نصیحت کر دیتا ہے جو دیر یا بدیر اس کے لیے نقصان دہ ہو. نبی کی محبت کا اندازہ لگائیں. نبی کا معاذ بن جبل کو پورا دیندار ہونے کا یہ اعلان کرنا اور خوشخبری دینا, اس کا اندازہ لگائیں. تو یہ معاذ بن جبل ایک دن اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی فی الجنہ ویباعدنی من النار. سوال دیکھیں کتنا معصومانہ ہے. اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کروں تو میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں اور اللہ کی جہنم سے دور کر دیا جاؤں. میرے نبی نے فرمایا اے معاذ اسالو, تو نے جو سوال کیا ہے اعظم, یہ بڑا عظیم سوال کر لیا ہے. یعنی کہ ایک سوال کر کے تو نے دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس سوال کے اندر چھپا لی ہیں. میرے نبی اب معاذ کو سمجھا رہے ہیں, ارکان اسلام کا بتلایا. معاذ نماز نہ چھوڑنا, روزہ نہ چھوڑنا, زکوٰۃ ٹائم پہ دینا, استطاعت ہو تو حج کرنا, اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جب یہ ارکان اسلام میرے نبی نے معاذ بن جبل کو سمجھا دیے تو اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے معاذ کیا تجھے میں دین کا خلاصہ ہی نہ بتا دوں. توجہ ہے نا, ارکان اسلام بتا دیے, عبادات کا حکم دے دیا, اس کے بعد فرمایا کیا تجھے میں دین کا خلاصہ ہی نہ بتا دوں. اگر تو اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے, یہ ساری عبادات ایک طرف, کیا تجھے دین کا خلاصہ ہی نہ سمجھا دوں, دین کی چوٹی نہ سمجھا دوں. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں جی میرے اللہ کے رسول. میرے نبی نے پریکٹیکلی طور پہ اپنی یہ شہادت والی انگلی اور یہ انگوٹھا, اس سے اللہ کے پیغمبر نے نبوت والی زبان کو پکڑا اور نبوت والی زبان کو پکڑ کے میرے نبی نے فرمایا کف علیک لسانک. اے معاذ تیری نماز بھی, تیرا روزہ بھی, تیرا حج بھی, تیری زکوٰۃ بھی, تیری توحید بھی, یہ ساری چیزیں تجھے تب فائدہ دیں گی جب تیری زبان تیرے قابو میں ہوگی. پورے دین کا خلاصہ اے معاذ اس زبان پہ قابو پا لینا, کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان کے رستے باہر آتا ہے.
انسان کے لب کھلتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، اور جب الفاظ جڑتے ہیں تو جملے بنتے ہیں، اور انسان کے بول انسان کے اخلاق کا، انسان کے کردار کا، انسان کے خاندان کا، انسان کی تربیت کا پتہ دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ بول ہی تو ہے، یہ زبان ہی تو ہے جو دلوں کو چیر بھی دیتی ہے اور دلوں کو خرید بھی لیتی ہے۔ اس زبان کی وجہ سے یا تو بندہ دل میں اتر جاتا ہے یا بندہ دل سے ہی اتر جاتا ہے۔ میرے نبی نے زبان کو پکڑ کے فرمایا ہے معاذ، اس زبان پہ اگر تیرا قابو نہیں ہے تو ارکان اسلام بھی تجھے کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو بڑے حیران ہو کے معاذ بن جبل پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ، کیا قیامت کے روز اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے بندوں کو پکڑ ہوگی؟ اس زبان گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے لوگوں سے مواخذہ کیا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا سَقُلَتْ أُمُّكَ یا معاذ، او معاذ، وہ چلیا، او کمڑیا، پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں، سَقُلَتْ أُمُّكَ، یہ کملیا چلیا بھی بندہ اس وقت بولتا ہے جب کسی سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، لاڈ سے یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ سَقُلَتْ أُمُّكَ یا معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، عرب کے اندر یہ محاورہ بولا جاتا ہے اس کے لیے جس کو کہ ٹوٹ کے بات سمجھانی ہو، اور ہماری پنجابی زبان میں اس کے لیے کہا جاتا ہے وہ چلیا، وہ کمڑیا۔ فرمایا ہے معاذ تو پوچھتا ہے کہ زبان کی وجہ سے پکڑ ہوگی، میں محمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس زبان گوشت کے ٹکڑے کی بے احتیاطی کی وجہ سے لوگوں کو کاٹ کاٹ کے اللہ کی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے بڑھے، صحیح مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی نیکیاں کما رہے ہیں، خدا را اپنے نیکیوں کے تھیلے میں سوراخ نہ کرے۔ اس حدیث کو سنیں اور ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں۔ کہیں جانے انجانے میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، کہیں میں اللہ کی جنت کے قریب ہونے کی کوشش میں کہیں اللہ کی جہنم کے قریب تو نہیں ہو رہا؟ بدقسمتی سے ہم آج ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں لوگوں کے سینوں کو تکلیف پہنچا کے معافی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، جب یہ کاٹ لیں تو ان کا درد بڑی دیر تک رہتا ہے۔ میرے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون ما المفلس، وہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا تمہیں پتہ ہے کہ غریب انسان کون ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو غریب کا لفظ سن کے آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول من لا درہم ولا متاع ولا دینار، جس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، اچھا مکان نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، تو وہ غریب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس اچھا گھر نہ ہو، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس اچھا لباس نہ ہو۔ یہ دنیا والوں کا اصول ہے، جو کم پیسے والا ہے، اچھے لباس والا نہیں ہے، اچھے گھر والا نہیں ہے، اس کو غریب سمجھا جاتا ہے۔ میرے صحابہ مجھ محمد کی شریعت میں غریب کوئی اور ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں لوگوں کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، اور ایک بندہ دور سے آ رہا ہوگا، اس کی نیکیاں دیکھ دیکھ کے لوگ رشک کریں گے، اس کا چہرہ نیکیوں سے چمک رہا ہوگا، اس کے وضو والے اعضاء وضو کر کر کے چمک رہے ہوں گے، اس کے ماتھے پہ سجدے کر کر کے محراب بن چکا ہوگا، سجدے کر کر کے پیشانی پہ نشان بن چکا ہوگا، اور نیکیاں بھی اتنی کہ اس کے آنے کی سارے لوگوں کو خبر ہوگی، اور اس کی چمک نیکیوں کی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر بندہ کہے گا کاش اتنی نیکیاں میرے پاس ہوتی ہیں۔
اور ہر بندے کا یہی خیال ہوگا کہ یہ تو اللہ کے دربار میں یوں ہی کھڑا ہوگا، اسے جنت کا آرڈر دے دیا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی، اتھینٹک۔ فرمایا ابھی یہ اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہوگا، یاتی ھذا و یاتی ھذا، دائیں سے بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، بائیں سے بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، آگے سے بھی لوگ آئیں گے، پیچھے سے بھی لوگ آئیں گے، اور لوگ آ کے اللہ کے دربار میں اس نیکیوں والے شخص کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لوگ کہیں گے اے اللہ قد شتم ھذا، یہ جو اتنی نیکیاں کر کے آنے والا ہے، جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں تھی چھوڑی، اللہ اس سے پوچھ اس نے دنیا میں مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اللہ ہے تو حاجی نمازی تھا لیکن میرا مال کھا گیا تھا۔ وَقَذَفَ دَمَ ھذا، اے اللہ اس نے میرا بازو توڑ دیا تھا، میری ٹانگ توڑ دی تھی، میرے جسم پہ زخم لانے کا یہ باعث بنا تھا، میرا خون میرے جسم سے اس نے بہایا تھا، اللہ آج مجھے حساب لے دے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک انسان اپنا محاسبہ نہ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو تھپڑ مارا ہوگا وہ بھی کھڑا ہے، جس کی چغلی کی ہے وہ بھی کھڑا ہے، جس کا دل دکھایا وہ بھی کھڑا ہے، جس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے وہ بھی کھڑا ہے، جس کے ساتھ خیانت کی ہے وہ بھی کھڑا ہے۔ فرشتے منتظر ہیں اللہ رب العالمین کیا حکم دیتے ہیں۔